بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی، ہاتھ میں موم بتی پکڑے وہ ایک ایک سیڑھی پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ موم بتی کی لو ہولے ہولے ٹمٹما رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی جیسے کوئی انجانی طاقت اسے آگے کی جانب دھکیل رہی ہو۔ اسی لمحے اسے فون کی گھنٹی بھی سنائی دی۔ اپنا موبائل فون وہ کمرے میں بھول آئی تھی۔ اس کے موبائل کی مخصوص ٹون مسلسل بجے جا رہی تھی، جس کی آواز اس خاموشی میں بھی قدرے دور تک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر جانا چاہا، مگر اسے لگا کسی انجانی طاقت نے اسے پیچھے جانے سے روک دیا ہو۔ وہ پیچھے مڑ گئی تو پتھر کی بن جائے گی۔ اسے لگا جیسے ابھی اس کے کاندھوں پر کسی نے سرد ہاتھ رکھا ہو۔ اب اسے خوف محسوس ہوا۔ وہ واپس پلٹنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس نے پاؤں پیچھے کی جانب بڑھایا جب ایک یخ بستہ ہوا کا جھونکا اس کی موم بتی کی لو کو بجھا گیا۔ وہ اب سیڑھیوں کے بیچ اندھیرے میں کھڑی تھی۔ فون کی گھنٹی اب بھی بج رہی تھی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا کہ اسے آگے بڑھنا ہے یا پیچھے جانا ہے۔ وہ واپس کمرے میں آئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہ کس کی کال ہوگی، مگر موبائل اٹھاتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ موبائل پر کسی کی کال نہیں تھی، بلکہ سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ ایسا کیسے؟ اس نے اپنی آواز میں گانے کی ٹون لگائی ہوئی تھی۔ کسی اور کے فون بجنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے مجھے سونا چاہیے۔ اس نے اپنا تکیہ اٹھا کر بستر جھاڑا۔ یہ اس کی امی کی پختہ عادت تھی۔ وہ ہمیشہ بستر جھاڑ کر سوتی تھی۔ بستر جھاڑتے ہی چھوٹا سا سانپ اچھل کر دور جا گرا۔ اس نے اپنی چیخ حلق میں روکی۔ اسے پتا تھا کہ اس کے چیختے ہی کتنے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس گھر میں کسی بھی چیز کا انتظام نہیں تھا۔ اس کا بستر اور ضرورت کا کچھ سامان وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی تھی کہ تیز ٹھک کی آواز کے ساتھ بڑا سا شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب دیکھا۔ دیوار کے شیشے میں لاکھوں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ اسے لگا ایک سایہ سا لہرایا ہے، مگر اب کمرہ بے تحاشا دھند سے بھرنے لگا تھا۔ اس کے سامنے تمام منظر دھندلا گیا۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت پرانا اسٹور روم ہے جو کہ کاچ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے، مگر وہ بہت مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک دم اس کی نظر اس کے پاؤں کے قریب پڑی، ایک سفید سی چیز پر، گول اور سفید، جس میں 3 گڈھے تھے۔ اس نے پاؤں مارا تو وہ پوری گھوم گئی۔ اس کا سانس بند ہو گیا۔ وہ ایک سفید انسانی کھوپڑی تھی۔ اسے لگا کھوپڑی کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ نام تو اس کا یاسمین تھا۔ وہ پیدا امریکہ میں ہوئی۔ اس کے نانا نے پاکستان سے امریکہ آ کر ایک امریکی عورت سے شادی کر لی۔ نانی کو انگریزی تو آتی ہی تھی، مگر نانا کے ساتھ رہ کر اردو بھی سیکھ لی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ نانا کی وفات کے بعد دونوں بیٹے پاکستان چلے گئے، وہاں ہی شادی کر لی، لیکن بیٹی کی شادی انہوں نے امریکہ میں کر دی۔ صوبیہ کے 3 بچے تھے، یاسمین، فرحان، نعمان۔ یاسمین کو سارے جیسمین کہتے تھے، جو آہستہ آہستہ جیسی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ جیسی پکارنا زیادہ آسان تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ یوں تو اس کے بہت سارے دوست تھے، مگر اریب ہمیشہ سے ہی اس کا اچھا ساتھی رہا تھا۔ شاید باہر کے ملکوں میں ہم زبان ہونا ہی سب سے بڑی خاصیت ہے، جو باقی ہر فرق مٹا دیتی ہے۔ وہ بھی پاکستانی تھا، ادھر پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ یونیورسٹی میں اکثر مقابلے ہوتے رہتے، مگر ایک مقابلہ صرف خواتین کے لیے مخصوص تھا جو ہر سال منعقد کیا جاتا، DQ یعنی کہ ڈیزائننگ کوئین، جس کا مقصد کوئی ایسی لڑکی سلیکٹ کرنا ہوتا جو خطرات کا مقابلہ کرنا جانتی ہو اور بڑی سے بڑی مشکل حل کر سکتی ہو۔
ان کی یونیورسٹی میں یہ بات مشہور تھی کہ صنف نازک بہت بزدل اور کمزور ہوتی ہیں۔ اس خیال کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہی یونیورسٹی نے اس مقابلے کا انعقاد کیا۔ اس مقابلے کا مقصد صرف لڑکیوں سے بزدلی ختم کرنا تھا۔ ہر سال اس مقابلے میں حصہ لینے والی بتاتی تھیں کہ وہ کیا کرنے والی ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کام ایسا ہونا چاہیے جو آپ خود کریں، کوئی دوسرا آپ کی مدد نہ کرے۔ کسی نے پہاڑ پر چڑھنا سلیکٹ کیا، کسی نے برف پر سونا، تو کسی نے ایک رات سمندر میں رہنے کا عہد کیا۔ البتہ نینسی نے 1000 فٹ کی اونچائی سے ہاتھ چھوڑ کر رسی پر چلنے کا ڈیئر چوز کیا تھا۔ اریب کو لگتا کہ وہ جیت جائے گی، مگر جیسی کو برا لگا۔ وہ ڈیرنگ تھی، اور پھر اس نے تو اب اپنا ٹاسک بھی سلیکٹ کر لیا تھا، جسے سن کر اریب کو دن میں تارے نظر آئے گئے۔ وہ 2 راتیں قصبے کے مشہور ہانٹڈ ہاؤس بھوت بنگلے میں گزارنا تھا۔ جیسی، تم یہ مت کرو، چھوڑ دو اس کی جان، تمہیں پتہ ہے انکل آنٹی مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اریب اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا۔ چلو بھی تم میرے ممی ڈیڈی کی فکر نہ کرو، پہلے مجھ سے ناراض ہوں گے پھر تم سے۔ وہ باہر آئی۔ گاڑی میں ٹام سٹیفن اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سارے اس کے کلاس فیلو تھے اور اس کے اس ایڈونچر میں بہت پرجوش تھے۔ سب مل کر اس قصبے میں جا رہے تھے جہاں وہ بھوت بنگلہ موجود تھا۔ ان کی یونیورسٹی سے اس کا فاصلہ تقریباً 6-7 گھنٹے کا تھا۔ کئی 100 سال پرانا بھوت بنگلہ جس میں اب تقریباً 10 لوگوں کی نقشیں نکل چکی تھیں۔ وہ اب بھی اتنا ہی خوفناک تھا کہ کوئی اس کے پاس نہ جاتا، مگر جیسی تو نانی کی کہانیاں سن سن کر سرپھری ہو چکی تھی۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ نانی کی نانی نے اس بنگلے کے بارے میں فضول کہانیاں سن رکھی ہیں۔ نہ تو کوئی ادھر مرا تھا، نہ ہی کوئی بھوت ادھر تھے۔ وہ گھر پر بتا چکے تھے کہ 4 دن کے لیے پکنک کر جا رہے ہیں۔ کمرے سے دھند چٹی تو دن کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کیا صبح ہو گئی؟ اس نے سوچا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، سر بوجھل تھا اور آنکھیں بھاری تھیں۔ رات کٹ گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس نے سر اٹھا کر آس پاس دیکھا۔ اوپر کی جانب سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کل رات ہی تو ادھر آئی تھی۔ تبھی وہ اس آواز کے پیچھے سیڑھیوں سے اوپر جانے لگی۔ اسے سب آہستہ آہستہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے پانی کی بوتل نکال کر منہ ہاتھ دھوئے۔ اب وہ بسکٹ نکال کر کھانے لگی۔ اس کی نظر شیشے پر پڑی جو کل لاکھوں کرچیوں میں تقسیم ہو چکا تھا، مگر اب اس کی جگہ ایک سادہ شیشہ تھا جس پر جا بجا تصویریں لگی تھیں۔ وہ اٹھ کر قریب آئی۔ شیشے پر بڑا بڑا خون سے لکھا تھا انتقام۔ ساتھ ہی بہت سے بچوں کی تصویریں بھی تھیں، کوئی کھیلتا ہوا بچہ اور کوئی پارک میں بیٹھا ہوا۔ یہ سب بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھیں۔ 1854 کی کسی تصویر پر اس نے سن بھی لکھا دیکھا۔ اسے سخت حیرت ہوئی۔ اس نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی۔ اس کا وقت شاید رکا ہوا تھا۔ 8:30 بج رہے تھے، یعنی جب وہ رات اس گھر میں داخل ہوئی رات کے 8:30 بجے تھے۔ فون پر سگنل بھی موجود نہ تھے۔ اس نے کھڑکی کی جانب نظریں اٹھائیں۔ ایک چھوٹا سا ڈرون کیمرہ کھڑکی پر موجود تھا۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلا دیا۔ اریب کے علاوہ سب نے رات اس کے ساتھ رہنے کی آفر کی، مگر وہ بضد تھی کہ نہیں، میں بس اکیلے ہی رہوں گی۔ تبھی وہ اپنا ڈرون کیمرہ ساتھ لے آئے تھے تاکہ اندر کے حالات کا پتہ چل سکے کہ اسے کوئی مسئلہ ہو یا مشکل ہو تو وہ اس کی مدد کو تیار بیٹھے تھے۔ اس 2 منزلہ بھوت بنگلے کے باہر کیمرہ سیٹ کر کے وہ کیمپ لگائے موجود تھے۔ جیسی کیمرے میں ویڈیو بنوا کر اندر چلی گئی تاکہ DQ کے مقابلے میں ثبوت کے طور پر یہ ویڈیو پیش کی جا سکے، اور باقی ڈرون کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کر رہے تھے۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ اب وہ دوبارہ سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی۔ آگے سب اندھیرا تھا، بس سیڑھیوں کے اوپر ایک بلب جل رہا تھا جو جل بھج کر رہا تھا۔ اسے کس نے جلایا اور کب، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی۔ وہ اوپر سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ سامنے دروازہ تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کے پوسیدہ ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دروازے کے کنارے سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا، ڈرون کیمرہ ابھی بھی سامنے والی کھڑکی پر موجود تھا۔ اس لڑکی کو چین نہیں ہے۔ اریب نے کیمرے میں دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا۔ رات بھی وہ تجسس کے مارے اس طرف آ گئی تھی، مگر واپس پلٹ آئی تھی۔ آج صبح ہوتے ہی پھر چل نکلی۔ یہ دور ہے،
کیمرہ پیچھے لے جا کر دیکھو اس کمرے میں کھڑکی ہے کہ نہیں جس طرف وہ گئی ہے۔ وہ اسٹیفن کو ہدایت دے رہا تھا جو ڈرون اڑا رہا تھا۔ دروازہ کھلتا گیا جو اسٹور روم کی طرح کاچ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے میں جا بجا خون کے دھبے تھے، ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں تھیں۔ ایک دم آندھی اٹھی، اس کی آنکھوں میں ریت چلی گئی تھی۔ اس نے ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے، آنکھیں ملتے ملتے اس نے کھولی تو دل کی دھڑکن رک گئی۔ اسے لگا کہ جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے سامنے سے ڈھانچے چلے آ رہے تھے، 10-12 ڈھانچے، جن میں سے سب سے آگے والے نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، کالی پٹی، اور وہ ایک آنکھ سے کالا تھا۔ اس کی بہادری دم توڑ چکی تھی۔ چیخ مارتی وہ نیچے اتری۔ اس کی چیخیں سن کر وہ چاروں تیزی سے باہر کا دروازہ عبور کر گئے۔ وہ چیختی ہوئی اریب سے ٹکرائی اور اس کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال پر تھی۔ کیسی ہو مس ڈی کیو؟ اریب نے سر پکڑ کر کہا۔ ممی ڈیڈی اس کی طرف بھاگے تھے۔ وہ اریب کی بہت کلاس لے چکے تھے کہ وہ انہیں بتاتا کیوں نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ تبھی اریب کا موڈ آف تھا، سب کچھ ذہن میں آنے لگا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں بہادری کا، مبارک ہو۔ تمہاری بہادری کے قصے سن کر یونیورسٹی کی لڑکیوں نے تمہیں ڈی کیو بنانے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تمہیں تو ہسپتال میں ہی ڈی کیو کا ایوارڈ مل گیا تھا۔ اریب کا لہجہ اب بھی جلا کٹا تھا۔ سچ؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، اس نے کہا۔ شرم تو نہیں آئی نا تمہیں؟ اگر کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھ سے زیادہ اچھی لڑکی مل جاتی اور کیا؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ شادی کے بعد تمہیں ایسی حرکتیں نہیں کرنے دوں گا۔ اریب نے دھونس جمائی۔ انکل مائیکل کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، لیکن اصل میں ان کا کاروبار کچھ اور تھا، بچوں کے اعضاء نکال کر بیچنے کا۔ کتنے بچے ٹافیوں کے لالچ میں ان کے پاس آ جاتے جنہیں وہ اغوا کر کے اس پرانے بھوت بنگلے میں لے آتے جسے ان کے ساتھیوں نے بھیانک مشہور کر رکھا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے خالی مکان کی طرح پڑا تھا۔ وہ بچوں کو ادھر لے کر آتے کیونکہ کوئی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ رات میں جب معصوم بچوں کی چیخیں سنائی دیتی تو لوگوں کا یقین پختہ ہو جاتا کہ یہ آسیبی ہے۔ وہ ان سے جانوروں اور وحشیوں والا سلوک کرتے، ان کے جسم کے اعضاء کاٹتے۔ دوسرے شہروں سے بھی بچے ادھر لا کر زیادتی کا نشانہ بنائے جاتے اور پھر ان کے اعضاء مہنگے داموں فروخت کیے جاتے۔ وہ 10-12 لوگوں کا گینگ تھا۔ پیٹر کو یہ بات کتنے عرصے سے خوابوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس گورے چٹے بچے جس کا نام جوزف تھا، اس کے اغوا ہونے کے بعد پیٹر خود ہی بچانے آ گیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا زندہ واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اسے بھی زیادتی کے بعد ختم کر دیا اور باقی لوگ بچوں کی طرح اس کی لاش بھی گلنے سڑنے کے لیے اسٹور روم میں ڈال دی گئی۔ جوزف جب اسٹور روم میں ڈالا گیا تب بھی اسے ادھر کھوپڑی دکھائی دی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن تمام بچوں کو مار کر اسی کمرے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ پیٹر کے مرتے ہی اس روح نے سب روحوں کو اکٹھا کر لیا۔ نہ جانے اس کے پاس کیسی غیر معمولی طاقتیں تھیں کہ وہ مر کر بھی امر ہو گیا۔ اس نے سب ڈھانچوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے قتل کا بدلہ لیں اور وہ لوگ جو اس جرم میں شریک ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وہ تمام بچوں کے ڈھانچے ایک ایک کر کے گینگ کے لوگوں کو ختم کرنے لگے۔ تبھی ایک کے بعد ایک 10 لوگوں کی لاشیں مختلف اوقات میں اس گھر کے لان کے درختوں پر لٹکتی ہوئی پائی گئیں۔ لوگوں نے ادھر کا رخ کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا، مگر جیسی کو تو اپنی بہادری ثابت کرنی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پولیس اور میڈیا کی ٹیم نے کئی 100 سال بعد اس بھوت بنگلے میں قدم رکھا جہاں جانے کی کسی کو بھی جرأت نہ تھی۔ اس گھر سے بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے انہیں باقاعدہ ان کی مذہبی رسومات کے بعد دفن کیا گیا، بلکہ اس کے بعد اس گھر کو سیل کر دیا گیا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا، کئی کیمرے کے فلیش اس پر پڑے۔ ڈی کیو کا ایوارڈ تو اسے ملا ہی تھا، لیکن اس کے بھوت بنگلے میں قیام کی خبر خبروں کی زینت بن گئی۔ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے وہ سب کو دیکھ کر مسکرائی جب ایک کونے سے ایک بچہ جس کی ایک آنکھ پر پٹی بندھی تھی اور بھیانک نوکیلے دانت نکالے اسے ہاتھ ہلانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ جیسی نے دوبارہ جب اس جانب دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھا۔
مگر ہاں وہ تھا بھی، بہت بہادر تھا، نڈر تھا۔ ایک بار اس نے ہمت کی اس بھوت بنگلے میں جانے کی، اور ایک بار جیسی نے ہمت کی اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اس بھوت بنگلے میں جانے کی، برسوں سے پھیلی ادھوری کہانی مکمل ہو گئی۔ وہ بچہ جو اس گھر میں جانے کے بعد کبھی نہیں دکھا تھا، اور لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، آج سالوں بعد اخباروں نے اس کی شہ سرخیاں چھاپی تھیں، جیسی دیکھو تمہارا پارسل آیا ہے۔ اس کی ماں نے ایک ڈبہ تھمایا، وہ بھی یونیورسٹی سے آئی تھی۔ کون دے کر گیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، دروازے پر رکھا تھا تمہارا نام لکھا ہے۔ سرخ رنگ کے ڈبے پر کالے رنگ کا ربن لگا ہوا تھا جس پر ایک کاغذ پر جیسی کا نام لکھا تھا، یعنی بہت شکریہ کے ساتھ۔ جیسی نے جیسے ہی وہ ڈبہ کھولا، اندر وہی تصویریں تھیں جو اس دن اس نے شیشے پر لگی دیکھی تھیں، ان بچوں کی تصویریں۔ اس گھر کی تلاشی میں یہ تصویریں نہیں مل سکی تھیں۔ ان تصویروں کے اوپر ایک کالا کپڑا تھا۔ اس نے وہ اٹھا کر دیکھا، کپڑے کے ساتھ ڈوری بندھی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے یہ کپڑا ڈھانچے کی آنکھ پر لگا دیکھا ہے جو ان سب میں سے آگے تھا، اور وہ ڈھانچہ پیٹر کا تھا، کانا ڈھانچہ۔ جیسی نے وہ تصویریں پولیس کے حوالے کر دیں، لیکن وہ کپڑا آج بھی اس کے پاس ہے۔ جیسی کو بھی کبھی خوابوں میں کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور بعض اوقات وہ لڑکا بھی، لیکن اب جیسی کو نانی کی کہانیاں جھوٹی نہیں لگتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔